تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دوں, تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دوں. اس لیے یہ توکل کی باتیں, یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ایک اور حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world, مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنا لینا. یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو. اللہ will confound his affairs, اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا. and make him fear poverty constantly. یہ غنا کا اپوزٹ ہے. غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں, صحابہ کوئی ڈر نہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, کیا رزق تو لکھا ہوا ہے. وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے. مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی, اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے, ایسا پرفیوم لگاتے تھے, ایسی چپل پہنتے تھے, شوز مشہور تھے, دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی. سب کچھ چھوڑ دیا, میں جا رہا ہوں, کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا, وہ تو مدینہ میں جا کے مل جائے گا. عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی, مساوات کہہ رہے ہیں جو بردرہڈ جو قائم کیا, اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا, امیر ترین آدمی. سعد بن عبیدہ چیف تھے. سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ, مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں. اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر گئے. بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا, کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں, لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے, اور ملا. اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ, مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے, پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ دکھانا, اکنامک انڈیپینڈنس. ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے, تو دین دنیا جدا نہیں ہے. بہرحال and he will not get anything of this world except that which has been اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا, یہ نہ چلا جائے, وہ نہ چلا جائے, یہ نہ ہو جائے, جاب نہ چلا جائے, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر, کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ نہیں ملے گا سوائے یہ کہ جو بس ملنا ہے. whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss بھی ہوگا, اللہ غنا دے دے گا. and his provision and worldly games will undoubtedly come to him, خود آئیں گے ان کی طرف. اگین ہاتھ پیر ہلانے ہیں, لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے, اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے. بندوبست اللہ نے کرنے, ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے, جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے, 4 چیزیں لکھ دیتا ہے, اس کا رزق, اس کی عمر, موت کب آئے گی, اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا. یہ باتیں لکھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ, بالکل مانگے. یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے, یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو, سب کچھ تو لکھا ہوا ہے. نہیں, آپ اللہ سے مانگیں, انکریج ہوں, کانفیڈنٹ ہوں اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے, شام بھی جانتا ہے, اس کو پتا ہے کب غربت آنی ہے, اس کو پتا ہے کب فراوانی آنی ہے. تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے, پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں. عافیت مانگیں اللہ سے, کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, بالکل دے گا. آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, عافیت دے گا, فراوانی دے گا. آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگے اللہ سے, کنٹینٹمنٹ مانگے, رچنس آف دی ہارٹ مانگے, تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, مینز اور آؤٹ کمس, مینز کازز ڈیکریڈ ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈیکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈیکریڈ دی اسباب, کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں there is nothing in this world or in the hereafter without a cause, and Allah is the one who is the creator of the cause and the outcome as well. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے, بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہے. اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں, دکھا بھی دیے ہیں. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہیں. اللہ says in the Quran, یہ الجمعہ ہے verse number 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ, پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی, گو بیک, ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات, یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے, یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے اس میں,
اللہ سے مانگنا ہے، اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے، برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے، ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے، صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں، اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں، پھر دیکھیں رزق بڑھے گا، برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں، قرآن کلاس رکھیں ویک میں، باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے، چاہے 2 آیتیں پڑھنی، چاہے تم گناہ گار ہو جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ قرآن پڑھ لو آ کے، دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں، آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں، کسی کو بلائیں، کہیں میرے امپلائیز ہیں ان کو دین سکھا دو، ان کو کوئی بات بتا دو، قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو، دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں، آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے، بڑے ڈرائی جابز ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے، کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں، بل کاٹ رہے ہیں، یہ وہ تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں. آپ کے نیچے لوگ ہیں، ان کو ویلیوبل چیزیں دیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے، جیسے 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا. لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، ان کو اتنی ویلیوبل چیز دی جا رہی ہے، سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا. انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، بہت دے گا. اس پلان سے انٹرپرینور بنے، اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے، وہ نہیں. اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں انشاءاللہ اللہ دے، اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں سی او بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں، بہت کچھ ویلیبل دوں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مزہ آتا ہے. تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے. یہ کامیابی ہے، ہولسٹک کانسیپٹ ہے، بیوٹیفل. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں the one who denied the اسباب has denied the سنہ. جس نے اسباب اختیار نہیں کیے، ڈینائی کر دی، اس نے سنہ کو ڈینائی کر. کیونکہ سنہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، اس لیے سنہ لائف سٹائل کی طرف جاؤ. کنفارمیٹی. بہرحال اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ٹائپس اینڈ آف دا مینز آف ایکوائرنگ دی پروویژن ہے. ٹینجیبل اینڈ ورلڈلی مینز ہیں. مسلمز اینڈ نان مسلمز آر ایکولی لائبل ٹو اڈاپٹ دیز مینز. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، نان مسلمز اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اللہ دیتا ہے. وہ محنت کرتے ہیں، جو دنیاوی رولز ہیں اس کے مطابق ان کو ملتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں، پنکچوئل ہوتے ہیں، سکسیس کے جو ورلڈلی سکسیس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے آ جائے گا پروفٹ. لیکن میری یوتھ سے گزارش ہے کہ ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. ٹوبیکو، کیسینو، امریکن کیپٹلزم کھڑا ہی ٹوبیکو پہ ہوا ہے، پون انڈسٹری پہ ہوا ہے، اور کیسینو پہ اور شراب پہ ہوا ہے. یہ چاروں ان ایتھیکل انویسٹمنٹس ہیں. اور ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری بھی ان ایتھیکل انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ شراب کی ہو رہی ہے، ماڈل کی ہو رہی ہے، وہ ایڈورٹیزمنٹ کسی ایسی چیز کی ہو رہی ہے شریعت کے خلاف ہے. اس لیے ان ایتھیکل انویسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں، ایتھیکل انویسٹمنٹ کو سرچ کریں. آپ بہت ٹاپ لیول پہ مسلمان ایتھیکل انویسٹمنٹس کرا رہے ہیں، آپ کو مل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے. بہرحال ٹینجیبل اور ورلڈلی مینز تو اختیار سبھی کرتے ہیں، لیکن انٹینجیبل جو مینز ہے یا انٹینجیبل جو رزق ہے وہ سب کو نہیں ملتا. ایک بہت بڑا بزنس مین ضروری نہیں اس کے پاس ٹائم ویلتھ ہو، یا اس کے پاس سوشل ویلتھ ہو، یا اس کے پاس فزیکل ویلتھ ہو. یہ صرف اللہ کا وعدہ چند ایک لوگوں کے ساتھ ہے جس میں ذہنی سکون ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے، دے دوں گا تمہیں، کنٹینٹمنٹ دے دوں گا. یہ والا رزق جو ہے اسپیسیفائی کیا کہ کن لوگوں کو ملتا ہے. تو سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا، اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے، اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش، جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ، غلط فلسفہ، غلط کانسیپٹس، اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے؟ ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ،
بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے، اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ، اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا، جو مرضی کرتے پھرو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.